حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سورہ النمل آیت 16 میں ہے، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ سب کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے شایان شان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر امانت بنانے والے اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا انعام، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا کہ اب آپ کی مرضی کہ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں یا کسی کو دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح سورۃ سبا کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات تیار کر دیتے تھے، مثلاً کلے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمارتیں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات سے نوازا تھا، جیسے سورۃ انبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ان کے نگہبان ہم ہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کی نگرانی کرتے تھے، اصل اقتدار اللہ کا تھا۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی مطیع و فرما بردار تھی۔ سورۃ صاد آیت 36 میں ہے، پس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم پر آپ کو اس جگہ نرمی سے آرام سے پہنچا دیتی، تو آپ اس طرح ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے والد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، یعنی وہ لوہے کو ہر طرح کی شکل میں ڈھال لیتے تھے جو انہوں نے اس سے چیز بنانی ہوتی تھی۔ مگر سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا تھا۔ سورۃ سبا آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 30 تا 33 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے،
میں نے ان گھوڑوں پر اپنے رب کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے جو ہیں کہا جاتا ہے 20,000 سے زائد تھے۔ گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا۔ تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہوا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پنڈلیوں گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ آج رات وہ اپنی سب بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کریں گے، تو ہر بیوی سے انہیں ایک بیٹا ہوگا جو میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، مگر اس ارادے کے ساتھ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر توبہ کی اور انشاءاللہ کو اپنا کہنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ انبیاء آیت 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چڑ چگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا جس میں اس نے فصل بو رکھی تھی اور دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا جو تھا رات کو بکریوں کو بند کرتا اور دروازہ بند کر دیتا تھا۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا اور بکریاں نکل کر کھیت میں آ کر چرنے لگی۔ اس کی فصل خراب ہو گئی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ پڑے اور اپنا جھگڑا لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق یہ فیصلہ سن کر باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ سن کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں واپس لوٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان بھی پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت 79 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک اور واقعہ سورۃ نمل آیت 17 اور 18 میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ سورۃ نمل آیت 19 میں ہے، اس کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ بھی پیش آیا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ سورۃ نمل آیت 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟
کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی، اور میں ملک سبا کی ایک سچی خبر آپ کے ساتھ پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام کو ان کے لیے مزین کر کے انہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا ہے۔ وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کیونکہ وہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ زمین میں کہاں پانی ہے، اور پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27 اور 28 میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر اسے دے دے، اور پھر ان سے دور ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا۔ وہ یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میری اس معاملے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ کسی بھی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو میں نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان کی طرف فلسطین میں بے تحاشا تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ بہت غضبناک ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جاؤ، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال کر باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بلقیس ملکہ کے سامنے جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام کو ملا تو وہ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں۔ انہی میں سے ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، آپ پلک جھپکائیں، میں اس سے پہلے اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔
چنانچہ جب آپ کے پاس تخت موجود پایا گیا تو آپ نے کہا، یہی میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تحت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 3 میں ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس نے کہا کہ ایسا ہی کہا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ ایسا ہی تیرا تخت بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، اسے تخت کے پاس لائے اور تخت کے متعلق پوچھا تو اس نے بہترین جواب دیا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنی بادشاہت دکھانے کے لیے ایک محل میں لے گئے۔ یہ محل سب شیشے کا بنا ہوا تھا، جس میں سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا جو چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ سورۃ نمل آیت 44 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بندی ہوں۔ وہ عظیم سلطنت دیکھ کر جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ جب بخت نصر نے اپنے قبضے میں یہ مسجد ڈھا دی، مگر جب بعد میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے پھر ازسر نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس قدر طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے، انسان تھے، اور موت ہر انسان بشر کو پہنچ کر رہتی ہے اور کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ سورہ زمر آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی موت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کے والی جگہ کے بالکل سامنے شیشے کا ایک کمرہ تیار کروایا، جس میں آپ عبادت میں مصروف رہتے اور ساتھ میں جنات کی کام کرتے ہوئے نگرانی بھی کرتے۔ ایک دن جنات آپ کے سامنے کام کر رہے تھے، آپ سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ جو سستی کرتا یا نافرمانی کرتا تھا آپ اس کو سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔
آپ نے اپنے عصا کو پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی اور پھر اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسی طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہی۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ اپنا کام کرتے رہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ قریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جن اس قدر نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ سال سے انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی اور نہ پلک جھپکی، مگر وہ ان کے خوف سے کام کرتے رہے اور کام تکمیل پر پہنچا دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا کہ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہے۔ آخر وقت آنے پر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اور ان کی حقیقت اس بات کی جنات کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ فوت ہوئے ہیں، جبکہ ایک عرصہ دراز ہو گیا تھا۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ سورۃ سبا آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی کو نہ ہوئی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان گر گئے تو اس وقت جنات نے جان لیا، اور اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی وہ اتنا عرصہ صرف اس خوف سے کہ وہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں وہ کام نہ کرتے رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بادشاہ بنے، جو قریباً 17 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔